اب میں اپنے طلبہ کے تیار کردہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معلوماتی پروگرام جو ہمارے کم سن اور کم عمر طلبہ نے ترتیب دی ہے، تو اس کو پیش کرنے کے لیے میں عبداللہ اور ان کے ساتھی مختیار، شمس الرحمان، عثمان اور محمد سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، چمنستان دہر میں بسنے والا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی رب کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں پنہا رکھی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حقیقی عشق و محبت پر ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اپنے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو دلوں میں بسانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، وضاقتہ، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، مذاق و طبیعت، طرز زندگی، طریق معاشرت، الغرض ایک ایک ادا کو سمجھے اور محفوظ کرے۔ اس بات کی اہمیت کے خاطر آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے ہونہار دوستوں نے آپ سب کے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے معروضی سوالات پر مشتمل سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک مختصر پر اثر پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ امید ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق اس معلوماتی پروگرام کو توجہ سے سنیں گے۔ تو میں مختیار سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مر بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن مزر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن تحقیقی قول 8 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کتنے سال رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کا نام کیا ہے؟ 4 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کا نام عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے ترک میں کیا چھوڑا؟ 5 اونٹ، چند بکریاں
اور ایک باندھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کس پیغمبر سے جا کر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اور اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے، جس کے معنی یہ ہے کہ جس میں خصائل حمیدہ اور اوصاف محمودہ علی وجہ الکمال پائے جاتے ہوں۔ شق صدر کا واقعہ کتنے بار پیش آیا اور کب کب پیش آیا؟ 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، تیسری مرتبہ بعثت کے وقت اور چوتھی مرتبہ معراج کے وقت۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے کس سرزمین کی طرف ہجرت کی اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ نیز ہجرت کرنے والے مرد اور عورتوں کی تعداد کیا تھی؟ حبشہ کی طرف۔ یہ واقعہ بعثت کے 5ویں سال ماہ رجب کو پیش آیا اور مسلمانوں کی تعداد 11 مرد 15 عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر اور کس مہینے میں عطا کی گئی؟ 40 سال کی عمر میں اور ماہ رمضان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر کے کہاں محصور کر دیا تھا اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا اور یہ واقعہ بعثت کے 7ویں سال میں پیش آیا۔ عام الحزن سے کون سا سال مراد ہے اور اسے عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ بعثت کے 10ویں سال کو، کیونکہ اسی سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے وحی کا سب سے پہلے لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اقرأ، اس کے معنی ہے پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کفار میں سے کن کن لوگوں کے لیے نام لے کر بد دعا کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دی؟ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، عمارۃ بن الولید۔ اسلام کے سب سے پہلے شہید کا نام کیا ہے؟ اسلام کے سب سے پہلے شہید کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ غزوہ خیبر کس سن ہجری کو پیش آیا؟ ماہ محرم الحرام سن 7 ہجری کو پیش آیا۔ ہجرت کا واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت کا واقعہ بعثت نبوی کے 13ویں سال میں پیش آیا۔ غزوہ احد کس سن ہجری کو پیش آیا؟ ماہ شوال سن 3 ہجری کو پیش آیا۔ غزوہ بنی المصطلق کب پیش آیا اور اس غزوے میں کس چیز کا حکم نازل ہوا؟ ماہ شعبان سن 5 ہجری کو اور اس غزوے میں تیمم کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ خیبر کس سن ہجری کو پیش آیا؟ ماہ محرم الحرام سن 7 ہجری کو پیش آیا۔ غزوہ بدر کبریٰ کب پیش آیا اور قرآن کریم نے اس دن کو کیا کہا؟ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا اور قرآن کریم نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے سریہ کون سا تھا اور اس سریہ کا امیر کون تھا؟ اسلام کا سب سے پہلا سریہ سیف البحر اور اس سریہ کا امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ غزوہ خندق کب پیش آیا اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماہ شوال سن 5 ہجری اور اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ مکہ مکرمہ کس سن ہجری کو فتح ہوا اور غزوہ حنین کس سن ہجری کو پیش آیا؟ مکہ مکرمہ رمضان المبارک سن 8 ہجری کو فتح ہوا، جبکہ اسی سال ماہ شوال سن 8 ہجری کو غزوہ حنین ہوا۔ آخری غزوے کا نام بتائیے، نیز یہ غزوہ کب پیش آیا؟ غزوہ تبوک ماہ رجب سن 9 ہجری کو پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کیا ہے اور انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ تحقیقی قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بروز پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوئی اور انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔
ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور ان میں سے کون کون مسلمان تھے؟ 12 اور 2 چچا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں اور پھلوں میں کیا پسند فرماتے تھے؟ سبزیوں میں لوکی، چقندر، جبکہ پھلوں میں تازہ کھجور اور خربوزہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اور تکیہ کیسا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کبھی چمڑے کا ہوتا اور کبھی صرف ٹاٹ کا اور کبھی بوریا کا ہوتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس کا بھرا کھجور کی چال سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کشادہ، سفید و سرخ تھا، نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ ہلکا گھنگریالا پن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ 3 بیٹے قاسم، طاہر، ابراہیم، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے اور ہماری کامیابی کا دار و مدار کس کی اتباع پر ہے؟ اسوہ حسنہ یعنی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ یہ ان طلباء نے تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حیات طیبہ کا ایک معروضی سوالات پر مختصر سوالات میں نہایت خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔